کردار ادا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی تھی، وہ کھو گیا ہے۔ ہمیں اس ملک اور قوم کو، گم شدہ ملک اور قوم کو دوبارہ تلاش کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے تاریخی قربانی کے ذریعے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیلیورنس، ہماری پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو قوم رہنمائی کرے گی، اگلا مینڈیٹ ہمیں نہیں دے گی۔ یاد رکھ لیں، عوام اور قوم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ عوام کبھی رہنما ہوتے، گائیڈ کرتے، اور کبھی خود رہنمائی کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ عوام رہنمائی اس وقت کرتے ہیں کہ جب ان کے احساسات زندہ ہوں، ان کی امنگیں اور آرزوئیں بیدار ہوں، ان کے تقاضے، ضروریات اور مطالبات، پھر وہ لیڈروں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی سمت متعین کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی عوام اس حال میں نہیں رہی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب عوام جاگتے ہوں، ان کا شعور بیدار ہو۔ اور اگر عوام بے شعوری کی نیند سلا دیے جائیں، انہیں ظلم، محرومی، جبر، غربت، افلاس، بے روزگاری، خوف و ہراس، ان سب بدحالیوں کے بے رحم اور خونی تھپیڑے مار مار کے نڈال کر دیں، بے حال کر دیں، بدحال کر دیں، اور قوم کو بے حس اور مجبور کر دیا جائے، اور وہ بے بسی اور مجبوری کی نیند سو جائیں، اس حال میں قوم رہنمائی نہیں کر سکتی، پھر قوم کو رہنمائی دینا پڑتی ہے۔ ہمارا متمول طبقہ بھی اس وقت اپنے کاروباری اور اپنی ذاتی اور خاندانی ضروریات میں بالکل مگن ہے، اسے قومی مسائل کے لیے فرصت نہیں، اور وہ مشکل سے 10 سے 20% لوگ ہیں۔ 80% لوگ وہ ہیں جن کا زندگی گزارنا مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے، 2 وقت کی روٹی کے سوا انہیں کسی اور شے کی ہوش نہیں۔ افراد کی اکثریت اپنے ذاتی پریشانیوں میں گم ہے، وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گی، وہ مینڈیٹ کیا دے گی۔ ایسے حالات میں عوام کو، سوئی ہوئی عوام کو خوش رکھنے کے لیے لیڈر انہیں بیدار کہتے ہیں، انہیں عزت دینے کے لیے بیدار کہتے ہیں۔ پھر یہ لیڈر اپنی مرضی کو عوام کی مرضی قرار دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو عوام کا فیصلہ قرار دیتے ہیں، اور اپنی انتخابی فنی مہارت کو عوامی رائے اور جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک پاکستان کے قیام کے وقت کی تاریخی شہادت دینا چاہتا ہوں کہ عوام کا رول کیا ہے جمہوریت کے لانے میں اور ملکوں کی تقدیر بدلنے میں۔ جب قیام پاکستان کی تحریک چلی تو ابتدا میں انڈین کانگریس سب سے بڑی منظم جماعت قیام پاکستان کے خلاف تھی۔ یہ اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر سے سب سے بڑے، بڑی بڑی مؤثر انڈیا کی مذہبی جماعتیں قیام پاکستان کے خلاف تھیں، جنہوں نے بعد میں تسلیم کیا۔ خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر خضر یاد تیوانہ قیام پاکستان کے خلاف تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ شیر بنگال مشرقی پاکستان کے فضل الحق قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ سندھ میں سردار اللہ بخش قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ ان کے بعد جی ایم سید لیڈر تھے سب سے بڑے سندھ کے، قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ اس وقت صوبہ سرحد آج کا خیبر پختونخوا کے خان عبد الغفار خان قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ ان سب نے قیام کے بعد پاکستان کو دل و جان سے تسلیم کیا، مگر میں تحریک کی بات کر رہا ہوں بیفور کریشن آف پاکستان۔ بلوچستان کے بڑے بڑے مؤثر لیڈر اور سردار قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ جموں کشمیر کے لیڈر شیخ عبداللہ قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تھی اس وقت کی انڈیا کی لیڈرشپ، وہ پاکستان نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے باوجود اس سیاسی قیادت کا رخ اور تھا، اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنا۔ کیسے بنا؟ ان تمام سیاسی قیادتوں کے رخ کو رد کر کے مسلم قوم جاگ اٹھی، اور قائد اعظم کے نیچے انہوں نے اس معروف سیاسی نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہندوستان کا نقشہ بدل گیا۔ پاکستان کے لوگوں، اگر آپ بھی اس معروف سیاسی سوچ اور نظام کے خلاف بغاوت کر دو تو خدا کی قسم پاکستان کا تقدیر اور مقدر بھی بدل جائے گا۔ موجودہ لیڈر اس نظام انتخاب کے اچھے پلیئرز ہیں، وہ کبھی نہیں ہارے، ہمیشہ الیکشن کا میچ جیتتے ہیں،
مگر یاد رکھ لیں اس الیکشن کا میچ صرف اسی اشرافیہ کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ عوام ٹوٹلی پلے گراؤنڈ سے آؤٹ ہیں، عوام پچ پر نہیں ہے۔ میچ میں نہ بیٹنگ عوام کے پاس ہے، نہ بالنگ عوام کے پاس ہے، نہ فیلڈنگ عوام کے پاس ہے۔ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے 5 سال کے بعد جب سکسر لگتا ہے تو اٹھا کے بال پھینک دیتے ہیں۔ عوام کا اتنا کام ہے بس، اس لیے کہ عوام کو جمہوریت کی حقیقت معلوم نہیں، اصل مقاصد معلوم نہیں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی جمہوریت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں فوجی حکومتیں بھی ناکام رہیں اور جمہوری حکومتیں بھی ناکام رہیں، اور لوگوں کا اس جمہوری اور سیاسی عمل پر اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی والنٹری پارٹیسپیشن نہیں رہی۔ 60% سے زائد لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، 35 سے 40% ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی ڈلوائے جاتے ہیں پوری ایفرٹ اور منورنگ کے ساتھ، از خود نہیں ڈالتے۔ اگر ان پر دباؤ نہ ہو، گاڑیاں مہیا نہ کی جائیں، ایک میلہ نہ لگے، پریشر نہ ہو، برادریاں انوالو نہ ہو، سارے ان ڈیموکریٹک اقدامات نہ کیے جائیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شاید 10% یا 20% لوگ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، 80% لوگ اس نظام انتخاب کو جمہوری طریقے سے مسترد کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 10-20% لوگ اگر انہیں ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے، پرسویٹ نہ کیا جائے، دباؤ نہ ڈالا جائے، بسوں گاڑیوں کے ذریعے بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کر نہ لایا جائے، جیسے جمہوری مغربی ملکوں میں لوگوں کو آزادی ہے بغیر پریشر کے چاہے ووٹ دے نہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نظام انتخاب کو ووٹ دینے والے 10% سے زیادہ افراد نہیں ہیں۔ یہ نظام مسترد